تھے اس وقت وہ جوان تھے، وہ کہتے میں حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھا، عمر مبارک 100 سال سے اوپر ہے لیکن حضرت بغیر اینک کے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ میں بڑا حیران، ذرا حکیم تھے، کہتے میں نے سوچا کہ شاید حضرت کے پاس کوئی نسخہ ہے، یا کھاتے ہیں یا لگاتے ہیں جس کی وجہ سے آنکھیں اتنی تیز ہیں۔ کہتے میں نے عرض کی حضور اے نسخہ میں نے ہی عطا فرماؤ۔ آپ نے فرمایا سنگیا کیڑا، یہ حضور جڑا یا کھاندے ہو یا لاندے ہو کہ 100 سال تو اتے عمر ہے نہیں آنکھاں تیز۔ بھائی میں نے حیا احباب کو دیکھا اپنی نیکیاں چھپایا کرو حضرت جی، ہم تو بات بات پہ اظہار کرتے ہیں۔ ہاں یہ بڑے پکے لوگ ہوتے ہیں۔ حضور بولے شاہ نے نہیں کہا چل بولے اتھے چلیے جتھے سارے اننے، نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ میں اس دن مجھے آج بھی یاد ہے کہ بزرگ نے دیکھو شیطان کس طرح ہماری نیکیاں ضائع کرواتا ہے۔ آپ سب حضرت چوکیدار ہونا ہے نا تے ایتکی نو پیسے نہ دئیو ہے، میں وہ کیوں نہیں، اگے میں تجر شروع کرنا تھا تے آندا ہے، ہن میں مکانا ہوں تے آندا ہے۔ ایشو چوکیدار کا نہیں تھا، ایشو یہ تھا کہ بتانا تھا کہ میں تہجد پڑھتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا ہے آپ کسی حاجی سے ملنے چلے گئے، وہ حاجی اپنے نوکر کو کیا کہتا ہے، کہتا ہے حضرت نے او پانڈے لے کے آ جڑا میں پچھلے حج تے لے کے آیا۔ آپ نے فرمایا بھی ضائع کیتا، پچھلا بھی ضائع کر چلے۔ بچو حضرت جن کا مس جس کے لیے تم نیکی کر رہے ہو اس کو پتہ ہے حضرت جی۔ حضرت قبلہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مصر فتح کیا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران فتح کیا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر فتح کیا۔ یہ شعر ہے رسول اللہ علیہ السلام کی، اور ملک عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مصر فتح کیا۔ وہ لکھا ہے کہ جو مصر کا بادشاہ تھا نا اس کے تاج کی بڑی دہائیاں تھیں، اس کے تاج میں بڑے قیمتی ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ اب سارا مال اکٹھا ہو گیا، حضرت نے مدینہ طیبہ روانہ کرنا تھا، اس کا تاج نہیں مل رہا تھا۔ وہ لکھا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان تھے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جواب دوں گا، تاج کدھر گیا ہے۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں میں بڑا پریشان کھڑا تھا تو کیا دیکھا، ایک بندہ آیا جس کے ہاتھ میں نہ تھیلا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا، اس کے کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے تھے۔ اب فرماتے ہیں آیا، سلام کیا اور تھیلے میں سے تاج نکال کے نا اس نے ڈھیر کے اوپر رکھ دیا، اور اب فرماتے ہیں اس نے اپنے امامے سے اپنے چہرے کو چھپا رکھا تھا۔ فرماتے تاج رکھ کے نہ واپس جانے لگا، میں نے اس کو پکارا، وہ رک گیا۔ میں نے کہا قربان جاؤں تیرے حوصلے پہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تاج کس کے پاس ہے، جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہے، کپڑے تیرے پھٹے ہیں، تو نہ بھی تاج لوٹاتا تو مجھے کیا پتا تھا۔ وہ ذرا اپنے چہرے سے کپڑا تو ہٹا، بتا تو کون ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس نے کپڑا نہیں ہٹایا، وہ کھڑے کھڑے مجھے جواباً آگے سے کہتا ہے عمر بن عاص میں نے جس اللہ کے لیے تاج لٹایا ہے وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے۔ ہاں نکلو ان کاموں سے، نکلو ان کاموں سے، میرا اللہ جانتا ہے، ہمارے حضور جانتے ہیں، نکلو ان کاموں سے، نکلو ان کاموں سے۔ پھر دیکھو حضرت جی رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے، چل بولے آتے چلیے جتھے سارے ہیں، نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے ہے۔ اور حضرت جی آکڑ کے کنوں لبا جائے، جنہوں لبے انہوں لف کے لبے انہوں لف کے۔ اور میں احباب سے بچوں سے کہا کرتا ہوں پترو صرف بزرگوں کی باتوں کا سٹیٹس نہ لگاؤ، ان کو دلوں میں اتارو، یہ بڑے قیمتی رہے ہیں۔ حضور بولے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، آپ فرماتے ہیں پھلاں دا تو عطر بنا، پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کٹ دریا، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں جانی پہلوں اپنی میں مکا ہے۔ کیونکہ یہ میں چنگی نہیں، کسی نے لکھا تھا جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی ہے، یہاں ہونا نہ ہونا ہے نہ ہونا عین ہونا ہے، جسے ہونا ہو کچھ کھا کے درے جانا نہ ہو جائے۔ تو یہ بزرگ نہیں حضرت بھید کھولتے تھے جلدی۔ وہ مجھے کہتے ہیں میں نے جب کہا نا تو آگے سے حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے بھئی سنگیا انج کر گنڈیاں دا پانی لے کے تو ادھر سلائی ڈوب کے اپنی اکھاں چھپا لیا کر، اکھاں تیز رہنے۔ وہ کہتے ہیں میں نے آگے سے کہا نہیں حضور ترکاؤ نہ اصل نسخہ دس۔ اچھا پھر فرماتے ہیں بھائی سنگیا کہ تو خالص شہد لب جائے نا تو ادھر سلائی ڈوب کے نا اپنی اکھاں چھپا لیا کر، اکھاں تیز رہنے۔ وہ کہتے ہیں میں نے پھر کہا حضور ٹالو نہ اصل نسخہ دس۔ فرماتے قرآن کریم بند کر کے نہ رو پڑے، فرمانے لگے یار میں تیرے کو اپنا لنگ بچانا وا، تو ضرور کھول کے چھڑنا۔ سن پھر 100 سال تو تے ہو گئے، خادم علی نے نہ کھانا کدی غیر محرم نہیں
ہاں ذرا جی وہ اس پہ پکے رہے. دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دیدار واسطے ہیں. پکے رہے حضرت اس پہ. فرمایا 100 سال سے اوپر ہونے کو آیا. خادم علی نے آنکھوں سے غیر محرم کو نہیں دیکھا. ہاں یہ اس کی برکت ہے کہ میری بنائی آج تک بھی تیز ہے. اس کا مطلب نہیں جس کو اینک لگ گئی اس نے دیکھا. رنگ ہیں درویشوں کے اپنے اپنے. ہاں اور آگے حضرت جی 2 نظریے ہیں. پہلا کیوں نہیں دیکھا؟ یہ دیکھوں گا تو اللہ ناراض ہوگا, دیکھوں گا تو گناہ ہوگا, دیکھوں گا تو آگ میں پھینکا جاؤں گا, نہیں دیکھوں گا تو اللہ راضی ہوگا, نہیں دیکھوں گا تو ثواب ملے گا, نہیں دیکھوں گا تو انعام میں جنت ملے گی. نہ حضرت دونوں پیچھے رہ گئے معاملے. کیا چاہ جنت دی نیکو کارا نو اور ڈر دوزخ دا بدکارا نو اسی اسیر ہاں تیریاں زلفاں دے جنت دوزخ کی جانا. اس سے کیا لگے یہ تو 2 مکان ہیں تیرے, ہمیں مکان سے نہیں ہے, ہمیں مکان والے سے ہے. فرمایا 100 سال سے اوپر ہونے کو آیا. خادم علی نے آنکھوں سے غیر محرم کو نہیں دیکھا اور میں نے اپنی آنکھیں اتنی پاکیزہ اس لیے رکھی ہیں کہ آگے جا کے ان آنکھوں سے میں نے اپنے یار کو دیکھنا ہے. وہ اس پہ پکے رہے. دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار. ہاں جی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. آپ فرماتے جس دن سے ناکھوں کو حضور نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے پھر ناکھوں کا بھی اتنا ادب کیا کہ اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا. ہاں عمل کی طرف آؤ. گلاں تے بڑیاں کر لینا سی, عمل کی طرف آؤ. روز درود پاک پڑھو, بھیجیا کرو. کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. بھیجیا کرو. یہ حضرت قبلہ اپنا اپنا انداز ہے. جو میرے بزرگ تھے نا تو ظاہر اس وقت فون اتنے عام نہیں تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے سنگیا تو چٹھیاں بھیجتا رہا کر, ہاں کسی دا تے جواب آئے گا ہی, کسی دا تے جواب آئے گا, کسی دا تے جواب کدی پوچھن گے نا دیکھو بھائی کیڑا ہے اتو روز ہی درود آنڈے نے. بھیجیا کرو, بھیجیا کرو. ایک اور شاعر ہے عشق لہر, شیر الاچار ہے میں آخری پڑھوں, وہ بھی یہی کہتے ہیں, کہتے ہیں عشق لہر کتدیرو ہر دم بھیجتا رہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. فرماتے ہیں عشق لہر تقدیرو ہر دم. اور کیڑی تند منظور جڑی حضرت جی منظور ہو گئی, پچھلیاں بھی بخشیاں گئیاں, آن والیاں بھی بخشیاں گئیاں. اور ہے ہی وہ بارگاہ ہی بڑی کریم ہے. یہ ہمارے بزرگ ہوئے ہیں حضرت منظور احمد شاہ صاحب ساہیوال شریف جامعہ فریدیہ, ٹھیک ہے, حضرت کا وصال ہو گیا. آپ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے مدینۃ الرسول علیہ الصلوۃ والسلام, ٹھیک ہے. اس میں حضرت نے بڑی کمال کی بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں آپ کے کو مرید جن کا انہوں نے کتاب میں نام لکھا حاجی اسماعیل صاحب, وہ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے بات سنائی, کہتے ہیں کہ ہم نا جب حج کر لیا نا تو حاجی ہوا شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ, مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل, ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ, میری خاک یا رب نہ برباد جائے پسے مرگ کر دے غبار مدینہ. بڑی با کمال حضرت نے کتاب لکھی. اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ جب حج کر لیا نا تو کہتے ہیں مدینہ طیبہ روانگی ہوئی, تو کہتے ہیں آپ کے کو مرید تھے جن کا نام انہوں نے کتاب میں لکھا حاجی اسماعیل صاحب, کہتے انہوں نے یہ بات سنائی, کہتے ہم جس کمرے میں ٹھہرے تھے نا اسی کمرے میں ہمارے ساتھ ایک سیاسی شخصیت بیوروکریٹ بھی ٹھہرے ہوئے تھے. تو کہتے ہوا کیا, ایک دن ہم دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے تو اندر ایک نا بلی آ گئی. کہتے ہم نے بلی سے بڑی محبت کا اظہار کیا, بھائی محبوب کے شہر کی بلی ہے, ہم نے تو کبھی آنا ہے, پھر پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا, لیکن یہ تو اسی شہر میں چلتی ہے, اسی شہر کی رہنے والی ہے. یہاں تو اصحاب کاف کے در پہ آ کے کتا بیٹھے تو اس کے لیے بھی قرآن کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ, اور ان کا کتا ہے. یہ تو ہے شہر رسول اللہ علیہ السلام کی بلی. کہتے ہم نے بڑی محبت کا اظہار کیا, اور اس وقت ہمارے پاس جو روٹی تھی نا کہتے ہم نے اس بلی کو پیش کی, اس کی بھی شفقت اور محبت تھی. کہتے اس نے وہ روٹی قبول کر
چلی گئی. کہتے اگلے دن پھر آئی, تیسرے دن پھر آئی, چوتھے دن پھر آئی. کہتے ہوا کچھ اس طرح کہ وہ جو سیاسی شخصیت آئی تھی نا, وہ اس بلی سے جی لگا بیٹھے. انہوں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ جاتے ہوئے اس بلی کو پاکستان لے کے جانا ہے. سعودی حکومت سے اجازت لی, پی آئی اے سے کاغذی کاروائی مکمل کروائی, اور اس کے لیے بڑا عالیشان سا پنجرا بنوایا. اور اس میں لکھا ہے کہ بلا نے کہ صبح روانگی تھی پاکستان کے لیے. جب رات کو سوئے نا تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے. حضور نبی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں حاجی جس طرح تو خیریت سے آیا تھا نا اللہ تجھے لے بھی جائے, بس اتنا کام کرنا ہماری بلی نہ لے کے جانا, ہماری بلی نہ لے کے جانا. اس میں لکھا ہے کہ وہ خواب میں عرض کی اے محبوب خدا علیہ السلام مجھے اجازت مرحمت فرمائیں کہ میں بلی لے جاؤں. تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جی تجھے کس طرح اجازت دوں, 4 راتیں گزر گئیں, بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے, وہ ساتھ عرض کرتی رہتی ہے حضور کرم کرو مدینہ چھڈو من لگا جی. جی بلیاں روئے ہیں تو اتنا نوازتے ہیں, تم رو گے تو نہیں نوازتے, لیکن سچ بتانا جی جھوٹ نہ بولے, اسی رونے اسی روندے ہی. کسی نے اتھے آس لائی دی, کسی نے اتھے لائی, کسی نے اتھے لائی, کسی نے اتھے لائی. وہ تو کہیں کہیں ہے نا, کسی نے جھولی در رسول اللہ پہ بچھائی. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں حضرت جی بچھا کے دیکھو, کبھی بچھا کے تو دیکھو. یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت شیخ ابو الخیر اقتی علیہ الرحمہ, فرماتے میں مدینہ طیبہ گئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے. کہتے اللہ کی کرنی تھی کہ 5 دن کچھ کھانے کو نہیں ملا, رنگ تھے نا اللہ کے حضرت. اللہ مدینہ طیبہ حضرت جی وہ شہر پاک ہے, صرف بیٹھ کے آپ نے سوچنا ہے چیز آ جاتی ہے. میں اس کا تجربہ کیا ہے. جب حضرت ہم قبلہ پہلی بار گئے, میں تھا گنو گناہگار, 2 ساتھی, میں اندر بیٹھے نا قرآن کریم پڑھ رہا تھا, وہ 2 ساتھی آپس میں بیٹھے گپے کر رہے تھے. ایک بندہ آیا عربی وضاحت کا, لیکن بول وہ اچھی اردو رہا تھا. مجھے آ کے نا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے حضرت یہ آپ کے لیے دال آئی ہے. میں نے اس کو اس طرح دیکھا, میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں اس کو. میں حضرت آپ کو غلطی لگ رہی ہے, میرے لیے نہیں آئی. کہنا نہیں حضرت سانو غلطی نہیں لگی, دال تاڑے نہیں آئی. میں نے کہا بھائیو کیا کر سکتے ہیں. میں نے پکڑ کے حضرت جی ڈونگا رکھ لیا. وہ قرآن کریم تھا, میں نے اس کا تھوڑا رکھو. وہ جو 2 باتیں لگے تھے نا, میں نے کہا میں لو بھائی چلیے روٹی لئیے, دال آئیے تو روٹی کھائیے. وہ بندہ مجھے کہتا ہوئے ہوئے وہ میرا دل کرتا ہی پیا مرغا کھا کھا کے گیا کہ تو دال لا بجے. میں بھائی ادھر میرے ایتھے بیٹھ گیا نہیں کوئی گل نہ کری. اے حضور نبی علیہ السلام دی بارگاہ گل دل چ بات جانی شے پہلے آ جانی ہے. ہاں یہ نہ کرنا کبھی. اور میں نے کہا چلے آ جے یار کیتا کی ہے. وہ جا کے 6 ریال دی باہر دال کھا لینی, ایڈی وڈی بارگاہ چ منگی بھی ہے تے دال ہی منگی. ہم بڑا شے منگو منگنا دی اتنی بڑی بارگاہ مانگنی بھی ہے تے دال ہی مانگنی. 6 ریال کی جا کے باہر سے کھا لے, اتنی بڑی بارگاہ مانگی بھی تو دال مانگی تو نہیں. وہاں تو دل میں خیال آنے کی بات ہے, چیز سامنے پڑی ہوتی اور ایک نہیں ہزاروں بار مشاہدہ ہوا. اب آپ نے آ کر بڑی بڑی دفعہ بات سنائی تو بس بیٹھے دل کیا کہ یہ ہونا چاہیے, چیز سامنے آ گئی ہے. وہ پتہ رنگ تھا. کہتے 5 دن میں وہاں رہا, کچھ نہیں ملا کھانے کو. کہتے 5ویں دن میں نے کیا کیا, ادھر ادھر نہیں گیا, جن کی بارگاہ میں آیا تھا کہتا میں وہاں حاضر ہوا. نبی علیہ السلام کی مزار مبارک پر حاضر ہو کے میں نے عرض کی محبوب خدا علیہ السلام آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں. کہتے یہ کہہ کہ نا میں حضور نبی علیہ السلام کی ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا. کہتے خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ میں سویا ہوں, خواب میں بھی دیکھتا ہوں کہ میں سویا ہوں. اس سوتے میں نا آ کے مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا. آپ فرماتے ہیں ابو الخیر تو سویا ہے, دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے. کہتے میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کی دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے, آپ کی بائیں جانب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے. کہتے میں نے حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کا بوسہ لیا, چوما آپ کی پیشانی کو. تو آپ علیہ السلام نے آگے سے ارشاد فرمایا اے ابو الخیر تو ہمارا مہمان ہے اور 5 دن کا بھوکا ہے, یہ لے روٹی کھا. کہتے نبی علیہ السلام نے مجھے ایک روٹی عنایت کی. اللہ آپ کو پتا ہے اکیلے روٹی کھانا تھوڑا اوکھا سا معاملہ ہے,
کہتے لیکن جب وہ روٹی کھائی ایسی روٹی نہ پہلے کھائی نہ بعد میں کھائی ہے. کہتے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے نا خواب ہی میں کہتے میں نے آدھی روٹی کھائی, آدھی, یاد فرماتے آدھی روٹی کھائی میں نے اور میری آنکھ کھل گئی. خواب میں نے آدھی روٹی کھائی, آدھی میرے ہاتھ میں تھی تو آنکھ کھل گئی, میں خواب سے بیدار ہو گیا. لیکن قربان جاؤں ان کی عطاؤں پہ. کہتے جب آنکھ کھلی تو آدھی روٹی جو خواب میں رہ گئی تھی ہاتھ میں وہ ہاتھ میں موجود تھی. کہتے ہیں ہاتھ میں موجود تھی وہ آدھی روٹی. اور کہتے دوسرا کرم حضور نبی علیہ السلام کا, کہتے جو ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے آدھی کھائی تھی نا اس کا ذائقہ بھی منہ میں موجود تھا. جھولی پھیلا کے تو دیکھو. میں تو کل بھی کہہ رہا تھا اپنے حکمرانوں سے, وہ امریکہ جاندے ہو منگن, IMF کر جاندے ہو, ورلڈ بینک کر جاندے ہو, چائنا کا منگن جاندے ہو, وہ ظالمو جاؤ ہاں سارے کٹھے ہو کے ایک باری مدینہ طیبہ کیوں نہیں جاندے ہیں جا کے منگو ہم معافی حضور نبی علیہ السلام. اتھے حضور دی بارگاہ چرز کرو حضور جڑا محمد علی کلو بنوایا ہی دیکھو کی حال ہو گیا. کیوں نہیں عرض کرتے؟ اور جس دن حضرت جی گئے اگلے دن آ کر ٹھیک ہے جی جو پہلی تقریر ہونی اگر اس میں نام ہمارے وزیر اعظم نے یہ کہا تو میں بھی نام بدل دوں گا. وہ کیا آج اس نے کہنا ہے یہ بھر کے جھولی میری سرکار نے, بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے. لیکن کیسی خدا کی مار ہے, وہاں بھی جائیں گے وہاں بھی جائیں گے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. حضرت اس وقت ضرورت ہے کیا ہو جینا نے نہیں کھلانی اسی تے پھیلائیے نا, اسی تے پھیلائیے. اور میں باپ سے کہا کرتا ہوں حضرت جی ایک بڑا خاص ٹائم جو چولی پھیلانا, جنہیں جوان منڈے بیٹھے دے نہ اپنی جوانیاں ضائع کرو, اپنی جوانیاں نہ ضائع کرو, سونی